السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد، اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الشیخ البانی رحمہ اللہ۔ آج کے اس درس میں سننے کے اعتبار سے تو بہت سارے لوگوں کے لیے بڑا ہلکا موضوع ہے، لیکن اہمیت کے اعتبار سے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے اور نئے لوگوں کے لیے بہت ہی اہم موضوع اور عنوان ہے، اور اس کے بیان کرنے کے بعد اگلے ہفتے سے انشاءاللہ العزیز وضو کے مسائل شروع کیے جائیں گے۔ کئی ہفتوں سے پاکی اور ناپاکی کے مسائل چل رہے ہیں، اور پاکی ہی سے متعلق ایک چیز اور ہے جس کو کہا جاتا ہے پاخانہ پیشاب کرنے کے آداب۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے دین کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو واضح کیا ہے، بتلایا ہے، تعلیم کے لیے اور عمل کے لیے، یہاں تک کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے یا پاخانہ پیشاب کی جگہ میں جانے کے بھی آداب، سلیقے اور تمیز بتلایا ہے۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ پاخانہ پیشاب کے جو آداب، سلیقے، تمیز، طریقہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی یا فعلی عمل کر کے یا زبان سے جو کچھ بتلایا ہے، سکھایا ہے، فرمایا ہے، اسے ہم اپنی زندگیوں میں استعمال کریں۔ چنانچہ اختصار کے ساتھ پاخانہ اور پیشاب کے آداب کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی میدان میں جا رہا ہے، کھیت میں، کھلیان میں، میدان میں جا رہا ہے پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے، یا بند جگہ ہی میں جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اگر میدان میں جا رہا ہے تو دور چلا جائے، اتنی دور کہ لوگوں کے نگاہوں سے چھپ جائے، بچ جائے، لوگوں کی نگاہیں اس پر نہ پڑیں۔ اور اگر بنے ہوئے میں بھی جا رہا ہے تو جہاں تک ہو سکے اپنی شرمگاہ، پردہ کرنے کی جگہ کا جہاں تک ہو سکے پردہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کیونکہ اس کا تعلق پاخانہ پیشاب کے لیے میدان میں جانا، کھلے میدان میں کرنا کا تعلق حیا اور شرم سے بھی ہے، اور اسلام نے بے حیائی اور بے حیائی کی ساری چیزوں سے روکا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے روکا ہے کہ بنا کسی شرعی ضرورت کے کسی کی شرمگاہ کو ہم دیکھیں یا چھوئیں۔ اور اسلام میں حیا وہ خوبی ہے کہ جس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، اس کی پرشنسا اور تعریف کی گئی ہے شریعت کے اندر۔ تو اگر آدمی کھلی جگہ میں جا رہا ہے پاخانہ کرنے کے لیے، کھیت میں، کھلیان میں یا کہیں، تو اتنی دور جائے کہ لوگوں کی نگاہوں سے وہ چھپ سکے اور اپنے ستر کی، گپتانگ کی، شرمگاہ کی کا پردہ کر لے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یعنی پاخانہ اور پیشاب کے لیے جاتے تھے
تو خوب دور چلے جاتے تھے، خوب دور چلے جاتے تھے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاخانہ پیشاب کا ارادہ کرتے تو اتنی دور چلے جاتے حتی لا یراہ احد، کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اور یہ ساری کی ساری صحیح روایتیں ہیں۔ تو ان روایتوں سے دو بات معلوم ہوئی، یہ کہ آدمی اگر کہیں کھلی جگہ میں پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے جا رہا ہے تو دور جائے تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ جائے، اس کی شرمگاہ کا پردہ ہو سکے۔ اور یہ دور جانا اس لیے تاکہ شرمگاہ کا پردہ مفقود نہ ہونے پائے، پردہ ہو سکے۔ اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں اور آج ہم مسلم سماج کی نگاہ پر حالت پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہروں میں یا ان گاؤں اور شہر کے قریب سڑکیں ہیں، صبح صبح لوگ لوٹا بدھے لے کے ٹیلی فون کرنے کے لیے کھلے ہوئے میدان میں اپنی شرمگاہ کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ٹیلی فون کرتے ہوتے ایسے کیا جاتا نا۔ اور مرد تو مرد ہیں، عورتوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں، روڈ کے کنارے بیٹھ جائیں گی اور گاڑی کی لائٹ ان کے شرمگاہوں پر یا ان کے جسموں پر پڑتی ہے۔ جائز ہوگا، درست ہوگا روڈ کے کنارے کھول کے بیٹھ جانا؟ ارے ایسے ٹرین ہی تو خالی گزرتی، کون یہاں دیکھ رہا ہے؟ ٹرین میں بھی بہت سارے لوگ کھڑکیاں کھولے ہوئے ہوتے ہیں، دروازوں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ الخلاصہ یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، اگر میدان میں جا رہا ہے کھلی جگہوں میں تو اتنی دور چلا جائے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، یا ایسی جگہ بیٹھے جھاڑی وغیرہ کے آڑ میں، پیڑ وغیرہ کے آڑ میں، جس پیڑ سے سایہ نہیں حاصل کیا جاتا ہے، کہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے، ہے نا۔ یہ ادب ہے پاخانہ اور پیشاب کا۔ دوسرا ادب ہے کہ پاخانہ اور پیشاب خاص طور پر 3 جگہوں میں نہ کریں، 3 جگہوں میں پاخانہ پیشاب نہ کریں۔ راستے میں، راستے سے مراد وہ عام راستہ جس سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، راستے میں نہ پاخانہ کریں اور نہ پیشاب کریں۔ اسی طرح اس سایہ دار پیڑ کے نیچے یا کسی بھی چیز کے سائے کے نیچے پاخانہ پیشاب نہ کرے جہاں لوگ عام طور پر سایہ حاصل کرنے کے لیے آ کے لیٹتے ہیں یا بیٹھتے ہیں۔ تیسری جگہ پنگھٹ، جہاں لوگ خود پانی، ندی ہے، تالاب ہے، نہر ہے، جہاں لوگ خود پانی پینے کے لیے آتے ہیں یا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آتے ہیں۔ ان 3 جگہوں پر، عام جگہوں میں سے ان 3 جگہوں پر خاص طور پر پیشاب اور پاخانہ کرنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ لاعنین، 2 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، 2 ایسی چیزوں سے بچو جس کی وجہ سے تمہارے اوپر لعنت کی جائے گی، پھٹکار کی جائے گی، وہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، من لاعنانی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ دونوں چیزیں کون ہیں جو لعنت کرنے والی ہیں یا لعنت کا سبب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، والذی یتخلی فی طریق الناس، وہ آدمی جو لوگوں کے راستے پر اپنی ضرورت، انسانی ضرورت پوری کرتا ہے، یعنی پاخانہ اور پیشاب۔ یہ کیسے؟ پیشاب کر کے آپ چلے گئے، پاخانہ کر کے چلے گئے، وہ جگہ تو لعنت نہیں کرے گی، لعنت ہے۔ جو بھی ادھر سے گزرے گا کیا کہے گا؟ نہایت پھوہڑ گالی دے کر کے، کون شیطان یہاں یہ کر کے گیا؟ کیا اس کی آنکھ پھوٹ گئی تھی؟ وہ نہیں جانتا لوگ ادھر سے گزرتے ہیں، لعنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟
کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور وفی ظلہم، اور لوگوں کے سائے میں، یعنی جہاں لوگ بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ سایہ حاصل۔ ہم لوگ انسان ہیں، حیوان نہیں ہیں۔ انسانوں میں مسلمان انسان ہیں، ادب و سلیقہ والے ہیں، بے ادب اور بے سلیقہ نہیں ہیں۔ ہر جگہ پاخانہ پیشاب کون کرتا؟ جو بے ادب ہو، جس کے دین اور مذہب میں ادب نہ سکھایا گیا ہو۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور کون کرتا؟ کتا یار، بھینس بھی ہر جگہ نہیں جا کے کرتی، باندھی رہتی۔ کتا جہاں بھی پایا کوڑا کرکٹ یا جہاں بھی، یعنی جگہ کا ان کا دروازہ ہے، ان کا آنگن ہے، یا یہاں لوگ پانی پیتے ہیں، یا تو ہم لوگ کتے بھی نہیں ہیں الحمدللہ۔ ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر عام راستوں پر پاخانہ پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے اور پنگھٹ پر جب جہاں لوگ پانی پینے کے لیے یا پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں یا جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لاتے ہیں، وہاں آپ پاخانہ کر دو گے، وہاں پیشاب کر دو گے، تو جو آیا گا لان تان کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو ٹھیک ہے، وہ جگہ ہے لان تان نہیں کرتی، لیکن آپ کا یہ عمل لعنت کا سبب اور ذریعہ بنا ہے۔ اب یہ حدیث آپ نے سن لیا، انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ عام طور پر دیکھیے، جنہیں یہ سلیقہ معلوم نہیں، یہ ارشاد نبوی معلوم نہیں، فرمان رسول معلوم نہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ پنگھٹ پر جلدی کہیں یہی کر لو، یہی دھل لو، یہی کر لو، یہی استنجا کر لو، کون جائے گا اتنی دور سمیٹ کے جانے کے لیے؟ راستے ہیں، عام راستوں پر، خاص طور پر دیہات کے علاقوں میں، شہروں میں بھی یہ بات ہے، عام گزرگاہوں پر، عام راستوں پر، جس سے لوگ موٹر سائیکل چلا کے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا عام سڑکوں پر لوگ کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو لعنت کا سبب بنتا کہ نہیں بنتا؟ آپ اگر اپنی کار لے کر کے دھلی دھلائی لے کے جا رہے ہو اور روڈ کے کنارے کسی نے پاخانہ کیا اور آپ کے کار کا ٹائر اس پاخانے پہ چڑھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کار روکا، دیکھا آپ کے ٹائر میں پاخانہ، کیا کہیں گے؟ وہ بھوجپوری زبان والا میں نہیں استعمال کروں گا، ہے کہ نہیں ہے؟ گالی ہی سے اس کا استقبال کریں گے کہ کون ایسا شخص پاخانہ کر دیا تھا یار، میرے کار کے ٹائر میں ٹوائلٹ لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، ہے بات کہ نہیں ہے؟ جب کوئی انسان کا بدن نہیں ہے، وہ دھلا بعد میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ عام راستوں پر، سایہ دار جگہوں پر، جہاں سے لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں۔ اب جنگل میں چلے گئے، کوئی نہیں سایہ حاصل کرتا ہے، کر سکتے ہو کہ ضرورت ہے، لیکن جہاں لوگ آ کر کے گرمی کے مہینے میں، ٹھنڈی کے مہینے میں بیٹھتے ہیں، وہاں نہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ خاص جگہیں جو لوگوں کے استعمال میں روز بروز ہوتی ہیں، وہاں پاخانہ پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ وہ خاص جگہ ہیں جہاں لوگوں کا آنا جانا ہمیشہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، دھان کی رپائی کرنے کے وقت یا گیہوں کی کھیتی جوتتے وقت لوگ جا کے اسی کھیت میں پاخانہ کر دیتے ہیں جہاں سے صبح آ کر کے بیچارہ دھان کی بیج کاٹ کر کے رپائی کرے گا، یا جہاں سے کل وہ آ کر کے کھیت جوتے گا۔ یہ بھی لعنت کی جگہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دھان کی کٹائی ہم یہاں سے کر لیے ہیں یہاں تک، آج کل یہاں سے شروع کریں گے، یہی جناب آ کر کے 2 کلو کا تحفہ بدبودار دے کر کے چلے گئے، کل وہ کسان آئے گا تو کیا کرے گا؟ اسی طریقے سے دیکھیے، آلو کے کھیتوں میں علاء الدین بھائی جا رہے ہیں، پانی چلا کے آئے ہیں، کل مٹی چڑھائیں گے، آلو پہ مٹی چلایا جاتا نا، کوئی شریر گیا، علاء الدین کو تکلیف پہنچے، دونوں چھوڑ کے بیچ میں کر کے لعنت کی جگہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ پنگھٹ پر یا سایہ دار جگہ پر یا عام راستوں پر ہی لعنت، ہر وہ جگہ جس جگہ پاخانہ پیشاب کرنے سے لوگ آپ کو اول فول کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، لعنت دیں، ان ساری جگہوں پر پاخانہ پیشاب کرنا کیا ہے؟ اب چلے جاؤ حفوظ میں، لکی ہوٹل کے پیچھے چلے جاؤ، سڑک کے کنارے تو ناک بند کر کے جانا پڑے گا،
जुमा को जितने आते हैं वहीं खड़े खड़े पेशाब करते हैं, वो भी आम रास्ता हुआ, उस रास्ते से ठीक है, आपने रास्ते पर नहीं किया लेकिन रास्ते के किनारे किया, जिसकी बदबू से गुजरने वालों को तकलीफ होती, करते बदबू की नहीं वगैरह हो, तो इन जगहों पर पाखाना पेशाब करने से मना किया। इसी तरीके से इस्लामी आदाब में से, पाखाना पेशाब के आदाब में से एक अदब ये है कि ठहरे हुए पानी में पेशाब ना करें। थोड़ा सा पानी है ठहरा हुआ, अब समंदर का पानी ठहरा हुआ है, बहुत बड़े तालाब का पानी ठहरा हुआ है, उसकी बात दूसरी है। तो ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरीके से उस जगह पर पेशाब करने से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है जहां आप नहाते हैं या कोई भी नहाता है। आमतौर पर पहले गुस्ल खाने की जमीनें कच्ची हुआ करती थी, है ना, अब आप वहीं पेशाब कर लो फिर वहीं नहाओ तो नापाकी पलट कर आएगी कि नहीं पाएगी। या फर्श ही बना, आपने वहां जाके पेशाब किया, उसको धुला नहीं, फर्श ही बना हुआ है, पेशाब करना है अगर गुस्ल खाने में तो उसमें जो सुराख है उसमें कर लो, है ना। या बहुत इमरजेंसी कि दूसरा लाइन लगा देगा हम नहा नहीं पाएंगे तो करना तो करके फिर उससे धुलो। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे गुस्ल खानों में भी पेशाब करने से मना फरमाया। चुनाचे सही रिवायत सही मुस्लिम की अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल माई राकिद, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरे हुए पानी से मना फरमाया है। और अबू दाऊद की एक सही रिवायत है, ला यबूलुन्ना अहदुकुम, तुम में से कोई हरगिज अपने गुस्ल करने की जगह में पेशाब ना करे फिर उसी में नहाए, फिर उसी में अभी नहाना हुई पेशाब कर लिए फर्श पर या कच्ची जगह पर, तो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। अगर जरूरत है तो बर्तन में, बाल्टी में, प्लेट में, तस्त में, टब में पेशाब करना जायज है। किसी बर्तन में तस्त है, लगन है, बाल्टी है, अगर जरूरत है तो उसमें पेशाब करना जायज है। चुनाचे उमैमा बिन्त रुक़ैक़ा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं, कान अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दहुम मिन ईदान, ईदान का एक कदह तस्त था जिसको आप लोग टब कहते हैं, अल्लाह के रसूल के पास था, उसमें अल्लाह के रसूल अकरम सब पेशाब करते फिर अपनी चारपाई के नीचे उस तस्त को, उस टब को रख दिया करते थे। नहीं होगी अल्लाह के रसूल को कोई ज़रूरत ऐसी, है ना, तो अल्लाह के रसूल अकरम ने ऐसा बयान जवाज के लिए किया है कि आदमी बीमार है, रात अंधेरी है, पाखाना पेशाब तक जाना उसके लिए मुश्किल है, कोई टिकाने वाला नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं वगैरह, ज़रूरत ऐसे हालात में ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो जैसे आप ट्रेन में हैं, मान लिया जा रहे थे मक्का, अब्दुल कय्यूम साहब, ड्राइवर शरीर मिल गया, पेशाब लगा है, नहीं रोक रहा है, अब क्या करें, बस में हम्माम भी नहीं मना है, तो सीढ़ी के नीचे बाटली में कर ले, बाटली में रखे, जब उतर के फेंक दे, बाटली भी बर्तन में नहीं हो। तो अगर जरूरत है कोई तो ऐसा बर्तनों में पेशाब कर दे फिर उसको फेंक दे, बर्तन को धो दे। यह हदीस। पांचवा अदब यह है कि आदमी कहीं भी पाखाना करने की जाए, चाहे बने हुए में चाहे मैदान में, एकदम बैठने के करीब हो जाए तब अपनी शर्मगाह को खोले। अगर भीगने का, नापाक होने का खतरा नहीं है, है ना, जब बैठने के करीब हो जाए तब अपनी शर्मगाह को खोले। अगर कोई ऐसा कपड़ा पहने है कि नीचे से ऊपर उठा सकता है तब, अगर पैंट पहने है तब, ये नहीं मतलब कि अगर हम्माम बंद है पहले से खोल लिया तो गुनहगार होगा ना, क्योंकि वहां तो कोई देख नहीं रहा है। लेकिन अगर लुंगी पहने हैं, चादर पहने हैं, तो कोशिश करे कि जब लपेट के बैठने के करीब हो तो पीछे और आगे का कपड़ा उठाए। लेकिन अगर कोई ऐसा कपड़ा पहने है कि खड़े खड़े ही उसे उठाना पड़ेगा, है ना, तब ऐसी सुनने कोई मुश्किल नहीं, शर्त यह है कि वो पर्दे के दायरे में करो। लेकिन मैदान में कर रहा है तो बात वही है कि इतनी दूर चला जाए कि कोई उसे देख ना पाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम की शर्म देखिए, अल्लाह के रसूल की हया देखिए,
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سلیقہ دیکھیے. صحابی ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد حاجتا لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی پاخانہ پیشاب کی تو اس وقت تک اپنے کپڑوں کو اوپر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ آپ زمین سے قریب نہ ہو جائے. جب تک آپ زمین سے قریب نہ ہو جائے. یہ ایک ادب ہے, یہ ایک سلیقہ. اگرچہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا, اگرچہ آپ اتنی دور چلے گئے کہ لوگوں کی نگاہوں سے بچیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے شرم و حیا کی جائے. تو پاخانہ پیشاب کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہو. چھٹا ادب یہ ہے پاخانہ پیشاب چاہے میدان میں جا رہے ہیں اور چاہے بنے ہوئے ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں, پیر داخل کرتے وقت اگر بنے ہوئے میں جا رہے ہیں تو کون سا پیر داخل کریں گے؟ کوئی داہنا بول رہا ہے, بایاں, جس کو الٹا کہیں کہا جاتا ہے, الٹا پیر. اور اگر میدان میں جا رہے ہیں تب تو پیر آگے داہنا بایاں کرنے کا کوئی سوال نہیں, لیکن بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے. حمام میں گھسنے سے پہلے, بنے ہوئے ٹوائلٹ میں گھسنے سے پہلے, اور میدان میں گئے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے جب ارادہ کریں بیٹھنے کا, دعا پڑھنی چاہیے. اور اکثر مسلمانوں کو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں, اور نہ یاد ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان مردوں عورتوں کو شیطان چاپتا ہے حمام ہی میں, دباتا ہے حمام ہی میں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے اور اروا کے اندر علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ جن اور شیاطین کے بیچ میں اور آدم کی اولاد کی شرمگاہ کے بیچ میں جو پردہ ہے وہ یہ دعا پڑھ لینا ہے. جو پردہ, جن سے پردہ کر پاؤ گے وہ تو کہیں بھی دیکھ سکتا ہے, جاگ بھی سکتا ہے, حمام میں بھی, وہ اوپر سے تاڑ بھی رہا ہے. یہ دعا پڑھ لیے پردہ ہو گیا. یہ دعا پڑھ لیے چاہے مرد ہو یا عورت, اس کا پردہ ہو گیا. اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ کیا کہے؟ بسم اللہ کہے. داخل ہونے سے پہلے کیا کہے؟ بسم اللہ کہے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بیٹھنے سے پہلے کیا کہا ہے؟ بسم اللہ کہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اور دوسری روایت ہے کہ جب پاخانہ میں گھسنے کا ارادہ کرے یا پاخانہ کے لیے بیٹھنے کا, جھکنے کا ارادہ کرے, تب کیا کہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. جب پاخانہ میں گھسنے کا ارادہ کرے تو کیا کہے؟ بسم اللہ. اور یہ دعا پڑھے جو ابھی میں نے پڑھا ہے نا. میدان میں گئے بیٹھنے کی جگہ پر, بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ کہے اور یہ دعا پڑھے. اللہم, پڑھیے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اگلے درس میں سب سے سنوں گا. کیا ترجمہ اس کا؟ اے اللہ میں تیرے ذریعہ پناہ میں آتا ہوں خبیث شریر جنس جناتوں اور شیطانوں سے, اور خبیث شریر لیڈیز جناتوں اور شیطانوں سے, یعنی جناتوں کے مردوں سے, شیطانوں کے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے, سب سے اس کے ذریعہ میں پناہ مانگتا ہوں. اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لی حمام میں داخل ہونے سے پہلے, کیونکہ حمام میں جا کر کے نہیں پڑھیں گے, نکل آئیں گے دوبارہ, تو آپ کے شرمگاہ کا پردہ ہو گیا جن اور شیطانوں کی آنکھوں سے, اور ان کے شر سے آپ کیا ہے؟ بچ گئے. اور اگر نہیں پڑھے تو شیطان بھی تاک رہا ہے اور وہ چاہے تو آپ کو شر بھی پہنچا سکتا ہے. تو یہ دعا یاد کر لیجئے میرے بھائیوں, ضروری ہے. ساتواں ادب یہ ہے کہ قبلے کا استقبال نہ کرے. پاخانہ پیشاب کے وقت اپنے منہ کو قبلہ کے جانب نہ کرے اور نہ ہی
اگر ممکن ہے میدان میں تو قطعاً دیکھیں دو بات ہے، پاخانہ یا تو میدان میں کرے گا یا بنے ہوئے میں کرے گا، تو دونوں کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ ہر حال میں قبلے کی جانب نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے، قبلے کی جانب نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، یہ قبلے کا احترام اور ادب ہے، یہ قبلے کا احترام اور ادب ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا اذا اتی احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی پاخانہ پیشاب کے لائے فلا یستقبل قبلہ، تو قبلے کو اپنے سامنے نہ کرے، قبلے کا استقبال نہ کرے، یعنی قبلے کو اپنے سامنے نہ کرے، ولا یولیھا ظہرا، اور قبلے کو اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی نہ کرے، ولکن شرقوا وغربوا، لیکن اتر اور دکن کر، مشرق اور پورب اور پچھم کر لے۔ جس وقت یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی تھی اس وقت اللہ کے رسول اکرم مدینہ منورہ میں تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ قبلے کو نہ اپنے آگے کرے نہ اپنے پیٹھ کی طرف کرے، کدھر منہ کرے؟ پورب اور پچھم کر لے اپنے منہ کو۔ تو قبلہ تو پورب یا مدینہ سے قبلہ کس سائڈ میں ہے؟ پچھم نہیں بھائیو، دکن جانب ہے۔ تو مدینہ میں کہا تم پورب کر لو اپنی پیٹھ کو یا اپنے چہرے کو، یا پچھم کر لو، کیونکہ پورب اور پچھم قبلے کا سامنا نہیں ہوگا۔ اتر کر لو، اتر اور دکن نہ کرو۔ لیکن ان جگہوں پر اگر آپ پاخانہ پیشاب کر رہے ہیں جدھر سے قبلہ پورب یا پچھم پڑ رہا ہے، تو پورب اور پچھم نہ منہ کریں گے اور نہ، المہم کہیں بھی آپ پاخانہ پیشاب کریں تو دیکھ لیں، تاکید کر لیں کہ آپ کا چہرہ سامنا قبلے کی جانب نہ ہو یا آپ کی پیٹھ قبلے کی جانب نہ ہو۔ لیکن یہ حدیث اور اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں۔ ایک حدیث اور ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور قبلے کے جانب، اپنے سامنے قبلے کے جانب اونٹ کو بچھایا اور وہیں بیٹھ کر کے پیشاب کرنے لگے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے دیکھا چھت پر آپ قبلے کے جانب کعبہ کو کیے ہوئے تھے، آپ قبلے کے جانب کعبہ کو کیے ہوئے تھے، کعبہ کو اپنے سامنے کیے ہوئے تھے، چھت پہ دیکھا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو قبلے کی جانب کیے ہوئے تھے پاخانہ کرنے کے وقت۔ تو اب دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ قبلے کی جانب نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، ایک روایت میں اللہ کے رسول نے خود ایسا کیا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو علماء نے کہا ہے دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق یہ ہے، سٹنگ یہ ہے کہ اگر میدان میں کر رہے ہیں بنا بنے ہوئے ٹوائلٹ کے اندر تو نہ منہ کر سکتے ہو اور نہ پیٹھ کر سکتے ہو قبلہ کی جانب، میدان میں تو نہ منہ قبلہ کی جانب کرو اور نہ پیٹھ۔ لیکن اگر بنے ہوئے ٹوائلٹ میں کر رہے ہو تو قبلہ کے جانب منہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے یہ عمل ثابت ہے۔ یہ علماء کا بیان ہے دونوں حدیثوں کی بنیاد پر، اور اسی بنیاد پر علماء کے اندر اختلاف۔ میں آپ کو تعلیم دیتا ہوں کہ افضل، بہتر، بلکہ زیادہ راجح یہی ہے کہ چاہے بنے ہوئے ٹوائلٹ میں کر رہے ہو یا میدان میں، نہ قبلہ کے جانب منہ کرو اور نہ قبلہ کے جانب ایسی حالت میں اپنی پیٹھ کرو۔ کیوں؟ میری دلیل یہ ہے کہ جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کبھی کوئی بات زبان سے فرماتے ہیں جس کو قولی حدیث کہا جاتا ہے، کبھی اللہ کے رسول کوئی عمل کرتے ہیں جس کو فعلی حدیث کہا جاتا ہے۔ قولی حدیث اور فعلی حدیث میں اگر ٹکراؤ ہو تو قولی پر عمل کیا جائے گا، فعلی پر چھوڑ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی مجبوری رہی ہو یا اللہ کے رسول نے کسی وجہ سے کیا ہو۔
ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ ایک حدیث میں روکا گیا ہے، ایک حدیث میں اجازت دی گئی ہے، تو جس حدیث کے اندر کسی کام سے روکا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی نہیں کیا جائے گا، اجازت والی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے کہ قبلے کی جانب نماز ہو یا غیر نماز، منہ کر کے تھوکنا بنا ہے، چاہے نماز کی حالت میں آپ ہیں یا غیر نماز کی حالت میں ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکنے پر زبردست وعید سنائی ہے کہ جو شخص قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکے گا، چاہے نماز ہو یا غیر نماز ہو، وہ تھوک قیامت کے دن اس کے چہرے پر لپٹا ہوا ہوگا۔ تھوک جو ایک پاک چیز ہے، جب قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو پاخانہ پیشاب کی حالت میں قبلے کی جانب منہ کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ لہذا ہر حال میں قبلے کی جانب منہ کر کے کرنے سے بچا، اور اگر کوئی اپنے گھر کا پاخانہ قبلے کی جانب منہ کر دیا ہے تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول کا عمل، اللہ کے رسول کا عمل۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سعودی عربیہ میں امام شافعی کے ہاں کی قبلے کی جانب منہ کر کے حمام میں کر سکتے ہو، امام احمد بن حنبل، اسی لیے آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ میں بہت ساری جگہوں پر قبلے کی جانب منہ کر کے ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، اسی حدیث کی بنیاد پر، اسی حدیث۔ اب اگر آپ کا دل نہیں مطمئن ہے، آپ حرام والی دلیل لینا چاہے تو حرام والا فتویٰ، اور اسی ٹوائلٹ میں آپ کو پاخانہ کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے جس کا رخ قبلے کے جانب ہے، تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کراس کر لیں تاکہ آپ کا سامنا قبلہ کے جانب۔ اگر ضروری ہے، مجبوری ہے اسی جگہ میں پاخانہ پیشاب کرنا، ٹھیک ہے ادھر بنا ہوا ہے ٹوائلٹ جس کا رخ قبلہ کے جانب ہے، ادھر بنا ہوا جس کا رخ ادھر چلے جاؤ۔ لیکن اگر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے نا، تب کیا کرو؟ بیٹھو، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا موڑ لیا کرو۔ یہی بات زیادہ قرین قیاس اور سمجھ میں آ رہی ہے۔ بہت سارے بھائیوں کو تعجب ہوا کہ قبلہ کے جانب منہ کر کے تھوکنا منع ہے، تو حدیث میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، من تفل تجاہ القبلہ، جس نے قبلے کی جانب، قبلے کے رخ کی جانب تھوکا، تو جاء یوم القیامہ، تو قیامت کے دن آئے گا، وَتَفْلُتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اس کی تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہوگی۔ اور یہ روایت ابو داود کی ہے اور اس کی سند علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے نا۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا۔ اب رہا مسئلہ، کیا قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکا اگر کسی نے تو گنہگار ہوگا؟ اس میں کچھ علماء کہتے ہیں اگر جان بوجھ کے تھوکا تو گنہگار ہوگا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بچنا بہتر ہے، نہ تھوکنا۔ نماز کی حالت میں ہے، تھوکنے کی ضرورت پڑی تو قبلے کے جانب تو قطعاً نہیں تھوک سکتا، سامنے سے نہیں تھوکے گا، اللہ کا مواجہہ ہوتا ہے، بائیں پیر کے نیچے تھوکے گا اگر نماز میں تھوکنے کی ضرورت پڑی، ورنہ دستی وغیرہ میں تھوک لے گا۔ لیکن عام حالات میں بچے، افضل یہی ہے کہ قبلے کی جانب منہ کر کے نہ تھوکنا، لیکن اگر کوئی تھوک دیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ علماء کی رائے ہے اس حدیث کے تعلق سے۔ آٹھواں ادب میرے بھائیوں ہے، پاخانہ پیشاب کرتے وقت ہر حال میں اپنے دو جگہوں کے علاوہ بدن کے سارے حصے کو اور بدن پر موجود سارے کپڑوں کو پاخانہ اور پیشاب کی چھینٹ یا گندگی سے بچانا ضروری ہے۔ کون سی دو جگہ ہے جس کا بچانا ضروری نہیں ہے؟ پاخانہ پیشاب کا راستہ، ران پڑنا پڑے، چھینٹا نہ پڑے، پاخانہ پیشاب بلا ضرورت ادھر ادھر نہ لگے،
ہے نا. تو اپنے بدن کو اور اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب لگنے سے یا پاخانہ جان بوجھ کر لگنے سے بچانا فرض اور ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص بے احتیاطی کے ساتھ ایسی جگہ پر پیشاب کرتا ہے کہ چھینٹ بدن پر کپڑے پر آتا ہے یا پاخانہ پھٹک کر اوپر آ جاتا ہے حالانکہ وہ بچ سکتا ہے، تب ایسی صورت میں اسے قبر کے اندر عذاب ہوگا. دلیل وہ روایت جس میں ہے کہ پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا. احتیاط کرو میرے بھائیوں. اس کا خاص طور پر پینٹ پہننے والے کھڑے ہو کر، آگے بات آ رہی، کھڑے ہو کر ضرورت کو پیشاب کرنا جائز، لیکن پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی ضروری ہے. دائنے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہتر کام کے لیے، یہ دائنا ہاتھ ہے نا سیدھا ہاتھ، یہ اچھے کام کے لیے، مبارک کام کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے، کوئی چیز دینے کے لیے. اور یہ ہاتھ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ جو آپ کو آپ کے جسم ہی سے نکلا ہوا، آپ کی نگاہ میں سب سے گندا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے. آپ ہی کے جسم سے نکلا ہے بریانی کا، اور لیکن آپ کے ہاں وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے ناپسند ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے. یہیں پر ایک دباؤ جان لیجیے. ابھی کھانا کھائیں گے آپ لوگ، جس پیئیں گے کھانا کھائیں گے دائیں ہاتھ سے، پانی پیئیں گے بائیں ہاتھ سے. لوگ کہتے ہیں مولانا گندگی لے، ارے کھانا گندگی تو گندگی کھا رہے ہیں بیٹھ کر کے. حرام ہے دائیں بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، حرام حرام. اللہ کے رسول نے بددعا کی ایک صحابی کو اور پھر ان کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا. حرام ہے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، حرام ہے. بنا ضرورت داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے، بنا ضرورت. اللہ کے رسول تو دائنے ہاتھ سے ہم استنجا، بائیں ہاتھ سے ٹوٹی ڈالیں، دائنے ہاتھ سے صاف کریں، بائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور دائنے ہاتھ سے دھلائیں، ہے نا، بلا ضرورت میں نے کہا. لیکن اگر داہنے ہاتھ میں کوئی مجبوری ہے، مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ اٹھتا نہیں، چوٹ لگ گئی، زخم ہے، یہ مجبوری نہیں کہ بائیں ہاتھ میں پیپسی لے کے چلے گئے تھے باہر رکھ دوں گا تو اسلم کوئی اٹھا نہ لے تو بائیں ہاتھ سے مار دوں. یہ مجبوری نہیں، پیپسی پھینک دو. ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ ہاتھ میں زخم ہے، چوٹ لگی ہے، ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مجبوری ہے، تب دائنے ہاتھ سے صاف کرنا جائز ہے. ورنہ دائنے ہاتھ سے استنجا کرنا، پاخانہ پیشاب صاف کرنا اپنا، یہ حرام اور ناجائز ہے. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول. اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے قبلے کو پاخانہ پیشاب کے سامنے کرنے سے، وان نستنجی بالیمین، اور اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم اپنے پاخانہ پیشاب کو داہنے ہاتھ سے صاف کریں. اور کس چیز سے منع کیا ہے؟ اور نستنجیا من باقل من 3 احجار. اور اس بات سے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے کہ اگر ہم پتھر سے، ڈھیلے سے ہم پاخانہ یا پیشاب صاف کر رہے ہیں، استنجا کر رہے ہیں، تو 3 سے کم سے صاف کریں. اگر آدمی کو پیشاب کیا استنجا کرنا ڈھیلے سے، سوکھنے والی کسی روڑے سے جو سوکھ لے، تو کم سے کم کتنا استعمال کرنا پڑے گا؟ 3 سے کم نہیں. نہیں مارو بھاگو، مارو بھاگو نہیں کر کے پھینک دیا ہاں استنجا ہو گیا نا. کم سے کم کتنا؟ 3. تو اللہ کے رسول نے 3 سے کم سے منع کیا. ٹھیک ہے، ایک ہی ملا، اب کیا کریں گے عبدالسلام بھائی؟ 3 ملا ہی نہیں، ایک ہی ملا، اب کیا کریں گے؟ بوڑھوں کا ساتھ میں رہنا ضروری ہے. 3 سائڈ سے کریں، 3 سائڈ سے کریں. اگر 3 مل گیا تو الحمدللہ، نہیں ملا 2 ہی ملا تو 3 سائڈ سے، ایک اس کونے سے ایک دوسرے کونے سے کر لیں، اور دونوں آپس میں ملنے نہ پائے، وہ جو تراوٹ ہے وہ ملنے نہ پائے، ہے نا. اور اس ڈھیلے یا پتھر کو وہی رکھ دینا ہے کہ اس کو لاؤ روڈ پر رکھ دو، لا کے اس کو روڈ پہ رکھ دو یا راستے پہ رکھ دو، ہے نا.
تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا سے۔ افضل اور بہتر ہے کہ پانی سے استنجا کیا جائے، جائز ہے ہر اس چیز سے استنجا کرنا، پاخانہ پیشاب صاف کرنا جس سے صاف ہو جائے، چاہے روئی ہو یا ٹشو پیپر ہو یا کپڑا ہو یا کاغذ ہو یا ڈھیلا اور پتھر ہو، جائز، لیکن افضل کس سے ہے؟ پانی سے۔ ٹھیک ہے ٹشو پیپر سے آپ صاف کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کتنے ٹشو پیپر سے صاف کریں گے؟ ہاں کتنے؟ 3۔ کتنے؟ چاہے پیچھے کا صاف کریں چاہے آگے کا، اور اگر 3 سے صفائی کے بارے میں آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو زیادہ بھی، لیکن 3 سے کم نہیں ہے نا، 3 سے کریں گے، 3 سے کریں گے، 3 سے۔ ٹھیک ہے آپ چلے گئے بازار میں، بہت جلدی تھی، پانی بھی گئے، ٹوٹی کھولے، پہلے ٹوٹی تو چیک نہیں کرتے ہیں، ٹوٹی کھولے نہیں ہے، اب جیب میں دیکھے کیا کروں، ہے نا، تو کیا کریں گے؟ ایک ہی ٹشو پیپر ہے تو اس کو 3 کونا بنا لیں، ایک اس کونے سے، لیکن ایسا نہ کریں کہ یہ تراوٹ ادھر آ جائے، 3 کونا بنا لیں، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے یہ بھی نہیں، اب کیا کریں گے؟ ٹشو پیپر بھی جیب میں نہیں ہے، دستی ہے، جا رہے تھے سسرال، دستی سے صاف کر لو، دستی میں سکھا لو، باہر آ کر کے دستی کو دھل دو۔ ٹھیک ہے دستی بھی نہیں ہے، ٹوپی بھی نہیں ہے، ٹوپی میں سکھا سکتے ہو کہ نہیں بھائی؟ ہاں بالکل سکھا لو باہر آ کر کے اس کو، ٹوپی کو کپڑے میں نہ لگے، استنجا ہو گیا ٹوپی سے کہ نہیں ہو گیا؟ ٹوپی بھی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ پینٹ کے کسی کونے پہ سکھا لو اور آ کے پینٹ باہر دھل لو۔ کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ زمین ہے تب نہ، فرش بنا ہوا ہے، کیونکہ ان چیزوں سے آپ استنجا نہیں کر سکتے ہو جس کے اندر سوکھنے کا یا صاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے نا، وہاں نہیں کر سکتے ہو، یہ بات ہے کہ نہیں؟ اب سیمنٹڈ ہے، کہاں کرو گے؟ بہرحال اس ٹشو پیپر کو دھل کے ٹشو پیپر سے صاف کر سکتے ہو، بالو ہے، دھول ہے، ڈھیلا نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، پانی بھی نہیں، بالو سے اٹھاؤ بائیں ہاتھ میں بالو، اسی سے سکھا لو اور اسی سے رگڑ کر کے پاخانہ بھی اسی سے صاف کر لو، دھول ہے، مٹی ہے، گرد غبار وغیرہ جس سے صاف ہو سکے تو صاف کرنا جائز ہے، اور بنا صفائی کے نکلنا جائز نہیں ہے۔ پانی سے استنجا کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے کیا ہے، اور 3 سے کم میں استنجا کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جیسا کہ حدیث آیا۔ استنجا یا پاخانہ پیشاب صاف کرنا گوبر سے نہیں کریں گے، لید اور گوبر سے نہیں صاف کریں گے، اسی طریقے سے ہڈی سے بھی نہیں صاف کریں گے، اسی طریقے سے وہ چیز جو انسانوں کی خوراک ہے، نہیں کہ سیب جیب میں رکھے تھے سیب سے صاف کر لو آ کر کے پھر سے بعد میں دھل لینا، ہے کہ نہیں؟ اس سے نہیں، ہڈی سے نہیں صاف کریں گے، گوبر اور لید سے بھی صاف نہیں کریں گے۔ اس جانور کا گوبر اور لید پاک ہے جس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن گندگی ہے، لیکن کیا ہے؟ اور گندگی لگ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے گوبر اور لید یہ شیطانوں کی خوراک ہے، شیطان کی خوراک سے جب آپ استنجا کرو گے تو شیطان آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ہڈی سے نہیں کریں گے، کیونکہ نلے کی ہڈی اگر اوپری حصہ تو ہو سکتا ہے وہ جذب نہ کرے، سوکھے نہیں، اندرونی حصہ ہے تو کھردری ہوگی، تکلیف آپ کو پہنچ سکتی ہے، نوچ جائے گا۔ تیسری وجہ کیا ہے کہ وہ جناتوں اور شیطانوں کی خوراک ہے نا، تو ان چیزوں سے ہم استنجا یا استجمار نہیں کریں گے۔ ایسے ہی سوراخ میں پاخانہ پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے بچھی بیٹھا ہو، بچھو نکلے ڈنک مار دے، دوسری بات ہو سکتا ہے جنات کے گھر کا دروازہ وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے،
سوراخ میں پاخانہ پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، ہڈی پر پاخانہ پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو ان چیزوں سے ہم استنجا نہیں کریں گے، اور اس سلسلے میں کئی ایک حدیثیں ہیں۔ آداب میں سے ہے برہواں ادب کہ سلام، پاخانہ پیشاب کرتے وقت نہ ہم سلام کریں گے اور نہ سلام کا جواب دیں گے، نہ ہم سلام کریں گے اور نہ ہم سلام کا جواب دیں گے۔ یہ نہیں کہ حسین بیٹھے ہوئے پاخانے میں اور محسوس کر کے کہ مولانا آ گئے ہیں، شیخ صاحب السلام علیکم، اندر ہی سے نہیں، اور نہ ہم جواب دیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ان رجلا مر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول، ایک آدمی کا گزر ہوا اور اللہ کے رسول پیشاب کر رہے تھے، فسلم، تو اس نے سلام کیا، فلم يرد علیہ، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بعد میں وضو کیا، پھر جواب دیا اور کہا میں اس حالت میں اللہ کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، اس حالت میں اللہ کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا۔ پاخانہ پیشاب اگر میدان میں کر رہے ہیں تو اٹھنے کے بعد، صفائی کے بعد، وہ جگہ چھوڑنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ غفرانک۔ اور اگر ٹوائلٹ میں کر رہے ہیں تو کون سا پیر نکالیں گے؟ پہلے کون سا پیر نکالیں گے؟ بایاں نکالیں گے، الٹا پیر نکالیں گے، ہے نا، اور کیا پڑھیں گے؟ غفرانک، غفرانک۔ میں کیا بولا ہوں؟ ہاں توبہ توبہ، استغفر۔ نکلتے وقت بایاں داہنا پہلے نکالیں گے، داخل ہوتے وقت کون سا ڈالیں گے؟ بایاں، نکلتے وقت کون سا نکالیں گے؟ داہنا۔ ہر اچھی جگہ پر جاتے وقت داہنا، ہر گندی جگہ سے نکلتے وقت کون سا؟ داہنا نکالیں گے۔ گندی جگہ پہ جائیں گے تو کون سا پیر پہلے داخل کریں گے؟ بایاں۔ گندی جگہ سے نکلیں گے تو کون سا پیر نکالیں گے پہلے؟ داہنا۔ ٹھیک ہے، فلم ہال میں گئے تو کون سا پیر پہلے ڈالیں گے؟ فلم ہال میں گئے تو کون سا پیر پہلے ڈالیں گے اور کون سا پیر پہلے نکالیں گے؟ یہ کہہ رہا داہنا، جائیں گے ہی نہیں جی، جائیں گے ہی نہیں، وہ تو یہ بول رہے تھے مولانا، یہاں بول دو ادھر تو جانا ہی جائیں گے ہی نہیں۔ ہاں سمجھ گئے؟ پاخانہ پیشاب کے آداب میں سے ہے کہ پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر مٹی پر رگڑ کر کے دھل دے، مٹی پر رگڑ کر کے دھل دے اگر مٹی ہے تو۔ اگر مٹی ہے بھی لیکن صابن وہاں موجود ہے، ٹائڈ وہاں موجود ہے، تو ٹائڈ سے یا صابن سے اپنے ہاتھ کو صاف کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ پاخانہ پیشاب سے فارغ ہوتے ہے نا تو اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑتے تھے تاکہ اس کا اسمیل، بدبو یا جراثیم یا وہ چیز ختم ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، مٹی اگر ہے، صابن نہیں تو صابن ہے تو صابن سے، ٹائل ہے تو ٹائل سے، ورنہ مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کریں۔ ایک مسئلہ بیچ میں آیا تھا کہ کیا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ضرورت ہے، اور اگر سنیے گا، اگر ضرورت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی، کھڑے ہو کر پاخانہ کرنے کی، اور پیشاب اور پاخانے کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو ہم بچانے کا سارا انتظام کر لیے ہیں، تب جائز ہے۔ تب کیا ہے؟ جائز۔ کب؟ جب ضرورت ہو، ہے نا۔ دوسری بات، پاخانہ پیشاب کے چھینٹوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، تب جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اس سلسلے میں دو روایتیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یبول قائما، کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوہ، تو اس کی بات کو سچ نہ مانو، ما کانا یبول الا قاعدا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ لیکن
अम्मा आयशा ये कहाँ के बारे में रिपोर्ट दे रही हैं? घर के बारे में। कहाँ के बारे में रिपोर्ट दे रही है अम्मा आयशा? घर के अंदर जो देखती थी। दूसरी हदीस है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता नबी सुबह तता कौमिन फबाला काइमन, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के घूर के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया, और ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है। खड़े होकर आपने पेशाब किया, ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है। बाज़ रिवायतों में है कि अल्लाह के रसूल जहाँ खड़े थे नीचा इलाका था, पेशाब का धारा नीचे गिर रहा था। तो दो तरह की रिवायतें मिली, एक तो कि अल्लाह के रसूल हमेशा बैठ के पेशाब करते थे, एक रिवायत आई कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर पेशाब किया, और सबकी सब रिवायतें सही। तो अब क्या किया जाए? टकराव झगड़ा दोनों रिवायतों में हो रहा ना। तो ये कहा जाएगा कि अफजल और बेहतर क्या है? बैठ कर पेशाब, बैठ कर। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो खड़े होकर पेशाब करना जायज है, इस शर्त के साथ कि आदमी अपने आप को पाखाना पेशाब के छींटे से जरूरत के वक्त, वरना नहीं, बैठे करके पेशाब करें। यही सही बात इस सिलसिले में है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सारे इस्लामी आदाब सीखने सिखाने और उसे अपने ज़िंदगियों में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा।